اب دیکھو پیغمبر کے اس انقلاب کو حسین نے کیسا بچایا. وہ کہہ رہا ہے کوئی قرآن نہیں اترا, کوئی وحی نہیں آئی, حسین لو کے نیزہ پہ پڑھ رہا ہے, جس کی تو نفی کر رہا ہے نا اس قرآن کو میں سر کٹا کے بھی پڑھوں گا. اس قرآن کی بقا, اس رسالت کو بچایا حسین ابن علی نے. وہ سارا انقلاب پیغمبر بچایا حسین ابن علی نے. قرآن کو بچا لیا, احکام کو بچا لیا, اخلاقی قدروں کو بچا لیا, اس سارے دین کو بچا لیا, اس تفویض کو, اس تفریق کو ختم کیا جو یہ مٹانا چاہ رہا تھا نا. ہاں پیغمبر کی شریعت کو مٹا کے پھر تفریق قائم کر رہا تھا نا. حسین نے کیسے اس تفریق کو ختم کیا. ہاں کربلا میں جس زانو پر میرے آقا نے, حسین ابن علی نے جس زانو پر اپنے بیٹے علی اکبر کا سر رکھا تھا نا, اسی زانو پر کالے جون کا سر بھی رکھا تھا تاکہ یہ تفریق ختم ہو جائے. ہاں اس زانو پر اگر شہزادہ علی اکبر کا سر ہے نا تو جون کا بھی اسی زانو پر, کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. اس اعتبار سے اس تفریق کو حسین نے انقلاب بچایا. اب سمجھو پیغمبر کہہ رہے ہیں حسین منی. اب سمجھو پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں. یہ کیوں اصرار کر رہا تھا یزید, کیوں اصرار کر رہا ہے یزید مجھے بیعت چاہیے. آپ تو جمہوری دور میں رہ رہے ہیں نا. 50,000 ووٹ ادھر ہے, 51,000 ووٹ ادھر ہے, 51,000 والا جیت گیا. وہ جس 50,000 نے اس کے مخالف کو ووٹ دیا ہے نا, یہ 51,000 لینے والا جا کے ان سے لڑتا تھوڑی ہے. بس کہتے جو جیت گیا ہوں, مجھے اکثریت نے مان لیا, کافی. ساری مملکت اسلامیہ مان رہی ہے, ایک حسین بیعت نہیں کر رہا. اصرار کیوں ہے کہ حسین بیعت کرے؟ اس لیے کہ لوگوں کو نہیں پتا حسین منی وانا من الحسین کیا ہے. یزید جانتا ہے جب تک حسین بیعت نہیں کرے گا نا تو ملوکیت کے مقابل میں شریعت آتی رہے گی. ملوکیت اپنا مقام نہیں پا سکے گی. ہاں شریعت مد مقابل آتی رہے گی. یہ صرف حسین کی بیعت نہیں ہے, یہ حسین ابن علی کی بیعت, پیغمبر کی بیعت ہے. وہ جانتا تھا نا حسین نے انکار کر کے نبیوں کی نبوتوں کو بچا لیا, اپنے نانا کی عظمت کو بچا لیا. ہاں اور ایک نانا نہیں, آدم سے لے کے خاتم تک. یہ پڑھتے ہو نا زیارت وارثہ. حسین ابن علی صرف اپنے نانا کے وارث نہیں ہیں. السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ, السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ, السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ, السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ, السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ, السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ. آدم سے لے کے خاتم تک 1,24,000 نبیوں کے وارث کو حسین کہتے ہیں. کتنی محنت کی زہرا کے لال نے, یہ بچایا حسین نے. سارے نبیوں کی نبوتوں کو بچا لیا. ہاں سارے نبیوں کی شریعتوں کو بچا لیا, سارے نبیوں کی عظمتوں کو بچا لیا حسین نے. وہ جو آ کے نبوت پیغمبر گرامی اسلام پہ ختم ہوئی تھی نا, اس سارے نبیوں کی عظمتوں کے محافظ کو حسین کہتے ہیں. اب سنو کہ حسین نے کتنا بڑا کام کیا تھا. بڑا بہترین ربائی کہی تھی معین الدین اجمیری نے. ہاں دین است حسین, دین پناہ است حسین. دین بھی حسین ہے, دین کی پناہ بھی حسین ہے. سرداد نداد دست در دست یزید, حسین نے سر دے دیا. ہاں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا. اور اس انکار کا نتیجہ کیا نکلا؟ پس بنا لا الہ است حسین, حسین نے کلمہ توحید بچا لیا. اللہ اکبر. حسین ابن علی نے بڑا کام کیا ہے. شکریہ ادا کیا کرو حسین ابن علی کا, اور بہت آسان ہے. حسین ابن علی کا شکریہ, جب گھر میں جاؤ نا کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھو,
حسین کا شکریہ ادا کیا کرو. یہ تمہارے کانوں پر اذان کی آواز ٹکرائے نا، خدا شاہد ہے اس اذان پہ خوش ہوا کرو. آپ ضرور خوش ہوا کریں، اس لیے کہ یہ اذان جو مسجد کے میناروں سے آتی ہے نا، یہ اذان صرف نماز کے وقت کا اعلان نہیں ہوتا. یہ اذان صرف نماز کا وقت نہیں بتا رہی ہوتی، یہ اذان میرے حسین کی فتح کا اعلان ہے. اللہ اکبر. خوش ہوا کرو جب اذان کانوں سے ٹکرائے نا، خوش ہوا کرو، میرے حسین کی فتح کا اعلان ہو رہا ہے. ہاں پوچھا تھا کسی نے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے، شام کے دربار میں ایک شامی نے ہتک کر کے کہا تھا، اے علی زین العابدین بتا کربلا میں آپ کے بابا ہار گئے یا جیت گئے؟ تو میرے آقا نے کہا تھا تھوڑی دیر ٹھہر جا، ابھی اذان ہوگی. اگر اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ سنے نا تو سمجھنا میرا بابا جیت گیا. یہ اذان میں محمد رسول اللہ کی بقا حسین بن علی کی جیت ہے. اس کو مٹانا چاہتا تھا بنی امیہ کا نمائندہ، ختم کرنا چاہتا تھا، حسین نے بچا لیا. بڑا کام کیا زہرا کے لال نے. اور ظاہر ہے جتنا بڑا انقلاب ہو اتنی بڑی قربانی دینا پڑتی ہے.